بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور صحت، جو کہ رمضان اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے ہماری، اور بزم عقیدت میں میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. الحمدللہ ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوتے ہیں جن سے آپ گفتگو سنتے ہیں، جن کے کام ہوتے ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن سے کافی لوگ منسلک ہوتے ہیں، ان کے ادارے سے کافی لوگ منسلک ہوتے ہیں. ان کی آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں، ہم انہی لوگوں کو اپنے بزم عقیدت میں بلاتے ہیں تاکہ آپ ان کی گفتگو سنیں اور کچھ سیکھیں اور کچھ سمجھیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نعت خواں، جو پاکستان کے معروف نعت خواں ہوتے ہیں، تاکہ جو بزم عقیدت ہے ہم چاہتے ہیں اس میں نعت شریف بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے، اور ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ حضور کی نعت سن کر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو تعارف کراتا ہوں ہمارے مہمان کا. آج ہمارے ساتھ بہت زبردست شخصیت ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ان کو. جناب محمود خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. محمود خان صاحب اسٹار مارکیٹنگ کے روح نوا بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جن سے یہ منسلک ہیں. اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب فہد بن احسان صاحب. جناب میں بھی آپ کو بزم عقیدت میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری بزم میں شرکت لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں جناب فرقان معیاری صاحب، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور اکثر یہ کولمبو میں ہوتے ہیں. یہ پہلا سال ہے میرے خیال 8 سال کے بعد یہ پاکستان میں یہاں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں ان سے کچھ مستفید ہو جاؤں، کچھ ان کی نعتیں سنوں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بزم میں. جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام لے کے آپ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور رمضان شریف کی پرنور ساعتوں کے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید فضائل و برکات عشرہ رحمت کے اللہ پاک ہمیں خوب برکتیں نصیب فرمائے. اور ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب جہانزیب سزواری صاحب، جو کہ ایک ویلفیئر چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، الجونس القاسم کے روح رواں ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا فرقان بھائی، میں چاہوں گا کہ ہماری بزم کا آغاز حمد باری تعالیٰ صاحب کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان والا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں سارا جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم.
ماشاءاللہ فرقان بھائی بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ آپ نے پیش کی. دعا گو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے. اچھا جناب محمود خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسا رمضان گزر رہا ہے حضرت؟ الحمدللہ بہت اچھا، ماشاءاللہ اچھا گزر رہا ہے. کتنے روزہ تراویح پڑھتے ہیں آپ؟ میں ریگولر تراویح پڑھتا ہوں. 27 روزہ پڑھتے ہیں؟ 27 روزہ پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا محمود خان صاحب مجھے بتائیں کنسٹرکشن کے حوالے سے کچھ آپ سے بات کرتا ہوں میں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سنا ہے کہ بڑے بلڈرز کو بڑا ہاتھ رکھا ہوا ہے، بڑے پیکیجز دے رہے ہیں بلڈرز کو. سننے میں آتا ہے لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ہاں واقعی میں ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے. جی آپ بتائیں ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے کووڈ کے اندر یہ پہلا موقع تھا کہ حکومت پاکستان نے عمران خان کی گورنمنٹ میں، پوری دنیا میں تو کووڈ رہا لیکن یہاں پر 6 مہینے تک تیاریاں ہوتی رہیں اور اس تیاریوں کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایک کنسٹرکشن کا ایک بہترین پیکج جو ہے نا وہ اس گورنمنٹ نے بلڈرز کو دیا. اس کے اندر یہ ہے کہ جو وہ غریب لوگ جن کے پاس مکانات نہیں ہیں ایک خاص قسم کا پیکج دیا گیا، اس میں وہ 3% پہ دیا گیا اور اس باقی 3% جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اس کے اندر دے گا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا کوئی پیکج آیا ہے جو غریب غربا کے لیے ہیں. اس میں 28 منیمم جو ہے 30 لاکھ 28 لاکھ روپے سے لے کے 70 لاکھ روپے تک کا لوگ مکانات لے سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے تھے ان کو بھی اب موقع مل سکتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. اور یہ پیکج گھر کہاں دے رہے ہیں گورنمنٹ؟ جہاں ان کو موقع، ابھی بہت سارے بلڈرز نے اپنے پیکیجز اس میں ڈال دیے ہیں اور ان کی اسٹیٹ بینک اپروول ہی کر رہا ہے. سارے بینکوں نے اپنے کاؤنٹرز کھول دیے ہیں اور اس پیکیجز سے وہ تمام لوگ فوائد حاصل کر رہے ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزوں میں پروسیس ہوتا ہے نا، اس پروسیس کے اندر ٹائم لگا، اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا. یہ حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اب آپ دیکھیے اس پیکیج کی وجہ سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری بوم پہ آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 70 اور الائڈ انڈسٹریز جو ہے نا ان کو بھی عروج ہوتا ہے. آج آپ کے ہاں سیمنٹ، آئرن، لیبر اور جتنے اور ادارے ہیں اس پہ بھی آہستہ آہستہ بوم آنا شروع ہو گیا. جو لوگ کووڈ کے اندر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اب وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے بلڈرز جو ہے نا، ہمارے ساتھی بلڈرز جو ہے نا، انہوں نے یہ اسٹیٹ بینک کے تھرو اور اب تمام بینکوں کے ذریعے اس سے فوائد حاصل کرنے شروع کر دیے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ پورے پاکستان میں یہ پیکج ہے پورے پاکستان. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اب انڈسٹری کے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دی ہے یہ بات کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آپ نے ہاؤسنگ کا جو ایک پیکج دے دیا، کیوں نہ آپ انڈسٹریز کا یہ پیکج دیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ. تو حضرت جی جو بندہ اگر اپلائی کرتا ہے اپنے گھر کے لیے تو اس بندے کو گھر کتنے کا پڑے گا؟ منیمم جو ہے وہ 30 لاکھ روپے کا پڑے گا. 30 لاکھ روپے کا. کس طرح پے کرنا ہے؟ جتنا اس کا کرایہ ہے پہلے اس کی وہ دیکھا جائے گا کہ اس گھر وہ جس گھر میں رہتا ہے اس کا کرایہ 10 سے 15 ہزار روپے دے رہا ہے، 20 سال تک کا لون دیا جا رہا ہے. وہ کرایے کے مد میں جو پیسے ہیں نا وہ وہاں پہ دینا شروع کر دے گا. ابھی تو اسلام آباد میں کچھ جگہ 2000 کرتے انہوں نے ہینڈ اوور بھی کر دیے. اور تمام بلڈر جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں ان کے پاس اچھی جگہیں تھیں اور جس کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ اس پیکج کو لانا چاہیے اس پیکج پہ کوئی بھی بندہ ہو اس پیکج سے مستفید ہو سکتا ہے. منیمم جس طرح ایک اسکیم پرائم منسٹر صاحب کی تھی 12,000 روپے والی، جی وہ بڑے خاص لوگوں کو ملی تھی. وہ بھی نہیں، دیکھیں خاص اور عام کی تو بات یہ ہوتی ہے، یہ تو ہماری بدنصیبی ہے نا کہ ہم اس کو خاص اور عام میں لے آئیں. انہوں نے تو ایک پیکج اناؤنس کیا، اب اس پیکج سے عام لوگوں کو فوائد ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اب دور شروع ہو چکا نا. اب وہ پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، کراچی میں بھی جانتا ہوں، اسلام آباد میں بھی جانتا ہوں، لاہور کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اس پیکج سے فوائد حاصل کرنے شروع کر دیے. لیکن اس کا ایک پروسیس تھا. پھر یہ ہوا کہ ہماری آباد کے جو محسن شیخانی صاحب ہیں ان کی پوری ٹیم ہے، حسن بخشی صاحب ہیں، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. ہاؤسنگ پر بے انتہا کام آباد نے کیا، آباد کے چیئرمین نے کیا ہے، ٹیم ہے یسنن بھی کیا ہے اور حسن بخشی صاحب کا اور محسن شیخانی کا تو اس پہ بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے پوری ہاؤسنگ انڈسٹری کے لیے اس کو پورے کو اپ کرنے کی کوشش کی. اور اسی کی وجہ سے اب دیکھیں کہ اب آپ کو لیبر کی بھی صورتحال نظر آ رہی ہوگی کہ جو لوگ لیبر تھے اب ان کو لگنا شروع ہو گئی. آپ کو دیکھا سیمنٹ اور لوہے کے اندر بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر کیا پوزیشن ہے. تو یہ انڈسٹریز اب چلنا شروع ہو گئی. اپریشیٹ کرتے ہیں نا پرائم منسٹر. الحمدللہ ہم اپنے کنسٹرکشن کے حوالے سے عمران خان صاحب کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا فہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا فہد بھائی مجھے بتائیں ماشاءاللہ ایکیو خان صاحب کا میں نے سنا تھا کہ آپ نے ان کو جگہ ڈونیٹ کی ہے، کس طرح کی اور کہاں دیے؟ کیا پیکیجز ہے اس کا؟ M9 پہ اپنا پروجیکٹ لانچ کیا ہے ماشاءاللہ بین سپر ہائی وے پہ. تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جائے جو یادگار رہے. تو ہم نے جب ہمیں یہ مشورہ دیا ہمارے جنید یاسر بھائی جو اس ادارے میں تھے ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کے، تو ہم نے کہا پہلے ہم اپنا لیگلی ورک
कंप्लीट करें, जो हमारे NOCs हैं, प्रोसेस है, वो करवाने के बाद, क्योंकि वो एक बड़ा इदारा है, उनके पास फिर हम गए, हमने प्रपोजल दी, उन्होंने माशाल्लाह एक्सेप्ट किया और बाकायदा तौर पे डॉक्टर साहब खुद कराची आए, हमने उनको प्रोग्राम में इनवाइट किया और हमने उनको अपने जो हमारा 3000 गज का प्लॉट है हमने उनको डोनेट किया। कहाँ पर किया? ये मेन सुपर हाईवे पे कराची। मेन सुपर हाईवे, ये कराची में पहला प्रोजेक्ट होगा डॉक्टर साहब का। इससे पहले उनका इस्लामाबाद में बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट, बहुत कामयाब किया, फिर लाहौर इन्होंने कामयाब किया, अब कराची में आए। और वो तो वैसे फख्र पाकिस्तान है, बड़े एहसानात उनके पाकिस्तान के ऊपर। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है, आपके लिए बहुत बड़ा एजाज है कि वो आपके साथ मुंसलिक हुए माशाल्लाह। तो आप कंस्ट्रक्शन का भी माशाल्लाह काम है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नया प्रोजेक्ट जो भी चल रहा हो आपका? अभी कराची का है हमारा बिन एहसान ग्रीन सिटी, और इसमें हम तकरीबन 50% रोड नेटवर्क हम बिछा चुके हैं माशाल्लाह। और इसमें हमने एक स्कीम निकाली थी कि प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे। अच्छा। ये हुसैन मार्केटिंग, हमारी जो मार्केटिंग है, उसने एक थीम बनाई थी और बड़ा अच्छा लोगों को रिस्पांस मिला। हमने बहुत कम, जो वहाँ पे इर्द गिर्द में लोगों की एक कीमत चल रही, हमने उससे बहुत मिनिमम रेट रखे और 3 लाख में लोगों को हमने वो प्लॉट दिया। असल में फाद भाई, जो मेन जो है ना, मेन वो है इंसानियत की खिदमत। चाहे आप किसी भी इदारे में रह के करें, जिस तरह भी करें, अल्लाह पाक ने चुने हुए ना, कोई लोगों को राशन बांट के करते हैं, कोई खाना खिला के करते हैं, ठीक है ना, कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से ठेका दे के करते हैं, इस तरह माशाल्लाह। तो आपने लोगों को घर दे के किया माशाल्लाह। देखें, हाँ, हमारी पुरानी रहायशी जहांगीर रोड, मार्टन रोड, जी, तो यहाँ हमारा बचपन गुजरा। आपको याद होगा काफ़ी अरसे से यहाँ पे मकानों पे एक प्रॉब्लम आई हुई थी, लोग टेंशन में, हमें पता है कि क्या सूरत हाल थी। तो मेरे जो बड़े भाई हैं फैसल एहसान, उन्होंने बस ऐसे ही बोला यार क्यों ना कोई ऐसी हाउसिंग स्कीम बना दें कि जिसमें हमारा जो ये हल्का है इससे फ़ायदा उठाए माशाल्लाह। तो हमारी ये सीनियर है महमूद खान साहब, हमें इस फील्ड में लाने वाले स्टाफ मार्केटिंग के महमूद खान साहब, आसिफ नईम साहब से मैं भी इंशाल्लाह महमूद खान साहब से मुस्तफीज़ होऊंगा। मेरी तो पहली मुलाकात, मेरा भी बहुत हम गाइडेंस देंगे आपको, जो भी मशवरे आपको ऐसे मिलेंगे कि वाकई आप फ़ायदा होंगे। मतलब हॉस्पिटल के लिए हमने महमूद साहब से हेल्प ली, अपने प्रोजेक्ट के लिए हमने हेल्प ली, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट का नक्शा है वो सारा महमूद खान साहब के हाथ से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे लिए काफ़ी एजाज़ात हैं इस प्रोजेक्ट के। जी जी माशाल्लाह, हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपको और कामयाबी से हमकिनार करें। हमारे प्रोग्राम में हम फुरकान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं फुरकान भाई से कहूँगा कि नात शरीफ पेश करें, लेकिन फुरकान भाई आपके बराबर में जो बैठे हैं ना, अल्लामा जहांज़ेब सब्ज़वारी साहब, ये माशाल्लाह एक वेलफेयर चला रहे हैं फाद भाई, और बड़ी ज़बरदस्त वेलफेयर चला रहे हैं। इनका मिशन है कि मेरा पड़ोसी जो ना भूखा ना सोए। तो क्या कहेंगे आप, हज़रत क्या मैसेज देंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरे आका की हदीस मुबारक भी है और इसी मफ़हूम से हमने इस मिशन को लिया है कि मेरा पड़ोसी भूखा ना सोए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हम एक और प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं कि 12 एकड़ ज़मीन पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनके पास घर ख़रीदने के पैसे नहीं हैं और वो किराए पर रह रहे हैं और मज़ीद और जो है वो किराए की वजह से नुकसान में जाए जा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनको ऐसी जगह प्रोवाइड कर दी जाए, भले वो 60 गज का हो या 120 गज का हो, ऐसा घर बना के उनको देना चाह रहे हैं कि जिसमें वो 10,000 15,000 किराया देते रहे, वही किराया 3 साल 4 साल के बाद उसकी रकम पूरी बन जाए और उनकी किराए से जान छुट के वो उस मकान के रहते हुए उसके मालिक बन जाए। इंशाल्लाह भी इसकी तरफ हम जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने ओल्ड एज होम का प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करना है। अच्छा। और इंशाल्लाह मतलब जो बेसहारा बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग हो गए, हमारे बड़े हो गए, उनके लिए हम जो है ना एक अपना घर बनाना चाह रहे हैं माशाल्लाह। और उसी में इंशाल्लाह स्कूल भी होगा, उसी में मदरसा भी होगा, मस्जिद भी होगी। तो इंशाल्लाह उसी हवाले से हम चाहते हैं कि मुखय्यर हज़रात और हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त अहबाब हैं वो हमें सपोर्ट करें, मदद करें इस काम में, क्योंकि हमें इसमें रेती भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए। ये तमाम चीज़ें, इन सब चीज़ों में अपना किरदार अदा करेंगे, फिर वो जाके इमारत तैयार होगी जिसमें सरिया भी होगा। जी जी। तो बस मेरी अपील यही है कि आप लोग इसमें हमारा साथ दें। इंशाल्लाह हम तो आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम अपील करेंगे कि हमारे फ़हाद भाई हो गए, महमूद खान साहब हो गए, सब आपके साथ इंशाल्लाह खड़े रहें, काम करें, अच्छा काम करें, जिससे आप काम के लिए इंसानियत की खिदमत होनी, हमारी ज़रूरत हो हम आपके लिए, इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। फुरकान भाई नात शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حضور میری تو ساری بہار آپ سے ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میں بے قرار میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور میری تو غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز یہ جو مل رہا سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے شیر سماعت فرمائیے گا کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ سبب بار بار آپ سے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ساری اور محبتوں کا صلہ
سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاء اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، بلکہ خالد نقشبندی صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ فرقان بھائی بہت خوبصورت آپ نے نعت پیش کی ماشاء اللہ۔ اچھا محمود خان صاحب مجھے بتائیں کہ ماشاء اللہ کوئی ویلفیئر بھی چلا رہے ہیں آپ؟ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم چلائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک بات ڈالی کہ ہم نے اس کراچی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو ہم بھی اس کراچی کو کچھ دیں۔ میرے ایک دوست ہیں مظہرانی صاحب، وہ ہم لوگوں نے ان کی سرپرستی کہنا چاہیے کہ وہ ریڈی گوٹ ہے یہاں پر ایک ریڈی گوٹ کے اندر ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا ہوا ہے ہانی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے۔ اس کے اندر اس علاقے کے تمام رہنے والوں کو ہم ادویات دیتے ہیں اور ایک ہاسپٹل میں ہم نے تمام ان کی ضروریات جو ہو سکتی ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ لانڈی سے آپ جائیں گے سیدھا قائد آباد کے بعد یہ ایک بستی ہے، مچھیروں کی بستی ہے۔ اچھا، بدقسمتی شہر کی یہی ہے کہ یہاں ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ ووٹ لیتے ہیں، اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اپنے علاقوں کے لیے کچھ کام نہیں کرتے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، بنیاد ڈالی اور 15 سال سے وہ وہاں پہ ہاسپٹل ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں تمام اس علاقے کے لوگوں کی ضروریات ہم پوری کرتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز وہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں اور تمام لوگوں کو فری میں ادویات دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ شہر وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو پالتا رہا، اور جب کبھی رمضان ہو یا زکوٰۃ کا وقت ہو یا زلزلہ ہو تو سب سے پہلے کراچی شہر آگے آتا ہے۔ یہ الحمدللہ بڑی فخر کی بات ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس شہر نے ہم کو سب کچھ دیا تو ہم بھی کسی صورت سے اس کو کچھ دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں ایک اسکول بھی چلاتے ہیں، اچھا چلاتے ہیں، اسی علاقے کے بچوں کے لیے۔ وہاں پہ پابندی ہے کہ اسی علاقے کے لوگ ہوں گے، باہر کے نہیں آئیں گے۔ اور وہ 12 سال کے اندر الحمدللہ آج وہاں کے بچے جو ہے نا وہ پڑھ لکھ کے میٹرک بھی کر لیا ہے ان لوگوں نے وہیں سے۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ اب علاقے کے لوگ اس کو نہ صرف اس اسکول کو اپنا اسکول کہتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں یہ ہمیں فخر کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اسکول چلایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان بچوں کو ہم بستے، کتابیں، یونیفارم، ان کی تمام ضروریات ہم ان کو دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج وہ جب بچہ گھر پہ جاتا ہے اور اپنے ماں کے اور جب پاؤں دباتا ہے تو وہ ہمیں جو اس سے خوشی ہوتی ہے، اور یہ اصل چیز ہے۔ کیا دعائیں ملتی ہوں گی آپ کو؟ جو دعائیں وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ ہمیں دل پہ سکون ہوتا ہے۔ تو یہ ہم چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، بہت چھوٹا سا کام ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ کوشش، دیکھیے بات یہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کے بدلے میں ہم بھی لوگوں کو کچھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا میسیج دیا، بہت زبردست میسیج دیا جی۔ کراچی میں بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے نا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو ریٹرن کریں۔ فہد بھائی کوئی اچھا سا میسیج آپ بھی دیں آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کو سننے والوں کو۔ دیکھیں کیا میسیج دیں گے؟ کراچی میں جیسے ہم کافی کرکٹ وغیرہ کھیلی، اسپورٹس سے محمود بھائی کا ایک اپنا ویلفیئر چلتا ہے، ہم نے اسپورٹس پہ بڑا اچھا کام کیا۔ آپ نے بڑا مشہور نام ہے ہاکی کا، وسیم فیروز۔ جی جی جی، ہم ایک ہاکی اکیڈمی بنا رہے ہیں وسیم فیروز کے نام سے، اور اس کو ہمارے بڑے اچھے لوگ اس کو ڈونیٹ کریں۔ میں نام تو نہیں لے سکتا لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو بالکل سب چیزیں سامنے آئیں گی۔ اسپورٹس میں ہم کافی وہاں پہ ورک کر رہے ہیں۔ دوسرا ہم لائبریری پہ بہت وہاں پہ ہمارا فوکس ہے کہ کراچی میں پہلے ایک بڑی اچھی لائبریری ہوتی تھی، اب وہ بالکل ہی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لیکن ہم نے اپنے پورے پروجیکٹ میں، بلکہ آپ لوگ یہ سمجھے کہ اپنا پروجیکٹ کا جو فرنٹ ہوتا ہے وہ سیف کر کے رکھتے ہیں، لیکن ہم نے فرنٹ پہ ہم نے اس کو لائبریری کو رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں آپ کو انٹرنیشنل لیول کی ہم لائبریری بنا کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت زبردست کام ہے، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے، بہت دعائیں آپ کے ساتھ۔ اچھا مجھے حسب میں چاہوں گا کہ آپ کو اچھا سا میسیج دے دیں ہمارے سننے والوں کو، جو بزم عقیدت کو جو سننے والے جو لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں میٹرو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس بہانے اس طریقے سے کم از کم اہل کراچی کو کوئی ایک اچھا پروگرام بھی نہیں دیتے بلکہ ایک اچھا میسیج بھی دیتے ہیں کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ پیسہ کا تو سب نے کمایا ہے، پیسہ ساتھ لے کے کوئی نہیں جائے گا، لیکن اس پیسے کو یہی خرچ کیا جائے اسی دنیا۔ آپ اپنی جنریشن کو
کچھ نہ کچھ دے کے جائیے. دے کے جائیں. جو کچھ آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ نے اس قابل ہو گئے, لیکن آپ کیا دے کے جا رہے ہیں اپنی جنریشن کو. ہم لوگوں کو یہ چاہیے مجھ سمیت کہ ہم اپنے گھر کو کے ساتھ ساتھ اہل محلہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کو, اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں. یہ کنٹریبیوشن ہمارا بہت ضروری ہے. اور پوری دنیا میں دیکھیے ویلفیئر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں, لیکن جب کبھی ویلفیئر کا کام کے لیے کراچی کو پکارا ہے تو کراچی سب سے آگے ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب زلزلہ آیا تھا تو سب سے زیادہ ڈونیشن اسی شہر نے دی, اور پاکستان کا یہ واحد شہر ہے کہ جہاں سب سے زیادہ زکوٰۃ و خیرات دی جاتی ہے. کیوں کہ یہاں کے لوگوں کو ہمارے بزرگوں نے ہمارے سینئرز نے ہم سب کو یہ تلقین کی ہے کہ آپ کچھ دیجئے, تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمود خان صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے میرے بزم عقیدت میں, بہت مہربانی. اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کو میں بلاؤں گا انشاءاللہ. فہد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آئے میری بزم عقیدت میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں فہد بھائی کے لیے ایک بات عرض کروں کہ ان دو بھائیوں نے جو وہاں پہ یہ اسکیم چلائی ہے سپر ہائی وے پہ, تو میں بھی چونکہ بلڈر ہوں, اس کم قیمت میں کوئی آدمی وہاں پلاٹ نہیں دے سکتا. جس قیمت میں یہ پلاٹ دے رہے ہیں تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی. لیکن ان کے پیچھے ایک سوچ تھی کہ ان دونوں بھائیوں کے پیچھے کہ ہم مارٹن کوارٹر سے میں اہل محلہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئیے, اگر کبھی اس علاقے کو خالی کرایا گیا تو ہم آپ کو پلاٹ ہم دیں گے اور باقی پیسے سے اس کو مکان آپ بنائیے. اتنی کم قیمت میں ماشاءاللہ بے نسانس کی کوئی وہاں مثال نہیں. ہم جو اخراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ. میں بزم عقیدت کے تمام دیکھنے والوں کو اور میرے مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی بزم عقیدت میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.